لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء أبي عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات پڑھیے محمد عزاداران مظلوم کربلا ماتم داران شہدائے نینوا مسلسل چند دنوں سے اہمیت عزاداری اور مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کے عنوان پر آپ کے سامنے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ یہ عزائے حسینی بڑی عظیم یاد ہے جو بہت ہی عظیم کارنامے کی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ یہ اس کارنامے کی یاد ہے جو کارنامہ انجام دینے کے لیے امام نے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے خود کو آمادہ بتایا تھا۔ وہ ایسا کارنامہ ہے کہ جو کارنامہ انسان کو ذلت سے نکال کر کے عزت بخشنے کا سرمایہ ہے۔ یہ کربلا ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے۔ اس کے کچھ درس یہ ہیں کہ اہل کربلا کے ماننے والے کبھی ذلت کو برداشت نہیں کرتے،
بلکہ وہ عزت کے خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن ظالم کے سامنے اپنا سر خم نہیں کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ کربلا عزت انسانی اور اقدار انسانی کی بلندی کو بتاتی ہے۔ یہ کربلا انسان کو اس کی اہمیت کو سمجھاتی ہے۔ یہ کربلا انسان کو گمراہیوں سے نجات کی جانب بلاتی ہے۔ یہ کربلا انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کربلا ذہن انسانی کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ کربلا انسانی عقلوں کو بیدار کرتی ہے۔ تو عزیزو، یہ کربلا کوئی معمولی کربلا نہیں ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا آپ کے سامنے، یہ کربلا صرف ایک غم منانے کی بات نہیں ہے۔ غم تو منانا اس کا حق ہے، لیکن اس غم کے سائے میں نہ جانے کتنی خوشیاں موجود ہیں جو انسانی دلوں کو تر و تازہ کر دیا کرتی ہیں۔ یہ ایسا رونا ہے اس کربلا کے صدقے میں، انسان جتنا اس کربلا کے اوپر روئے گا اتنا ہی اس کا دل زندہ ہوتا رہے گا، جتنا دل زندہ ہوگا اتنا ہی ترقی پاتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کربلا صرف تاریخ کے اوراق میں لکھی ہوئی چند باتوں کا نام نہیں ہے۔ کربلا انسان کے لیے مشعل راہ ہے، انسان کے لیے راستہ چلنے کے لیے ایک نور ہے، انسان کی ہدایت کی ایک ڈگر ہے کہ جب تک انسان اس ڈگر پر اپنے کو لا کر کے نہیں پہنچائے گا، نہ وہ سچا کربلائی بن پائے گا، نہ وہ سچا حسینی بن پائے گا۔ لیکن ان تمام مقاصد کو سمجھتے ہوئے جب اس ڈگر پہ اپنے کو پہنچا دے گا تو رسول کی حدیث کے مطابق وہ سفینہ نجات پہ بھی سوار ہو جائے گا، وہ ہدایت یافتہ بھی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، کربلا صرف دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی۔ کربلا صرف دو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی۔ کربلا صرف دو انسانوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا انسانیت اور حیوانیت کی جنگ تھی۔ تو عزیزو، معلوم یہ ہوا کربلا میں ایک نوع کے دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا نے انسانوں کے لیے واضح کر دیا کہ یہ کربلا جو سن 61 ہجری میں واقع ہوئی، برپا ہوئی، اس میں جو خیمہ حسینی میں آئے یہی انسان رہے، جو خیمہ حسینی میں آئے یہی عقل مند رہے، جو خیمہ انسانی میں آئے، حسینی میں آئے، یہی لوگ نجات یافتہ رہے۔ جب دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، جو خیمہ حسینی میں آئے یہی لوگ سچے رہے، جو خیمہ حسینی میں آئے یہی لوگ حق پر تھے۔ اس کا مطلب جو حسینی رہا وہی سچا، وہی حق والا، وہی نور والا، وہی ہدایت والا، جو ان کے مقابلے میں آیا وہ سراپا گمراہیوں میں دبا ہوا رہا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے تو کربلا انسانیت کو عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ کربلا کس طریقے سے دوسروں کے غلامی کی زنجیروں کو اپنے پیروں اور ہاتھوں سے توڑ دیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتی ہے۔ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے دوسروں کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے کے بجائے حقیقی معبود کے سامنے سر جھکانے کے لیے کس طریقے سے اپنے کو تیار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کربلا ہمیں بتاتی ہے۔ کربلا ہمیں یہ بھی زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے دوست کو دوست کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے مہمان اور میزبان کو کس طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے بھائی اور بہن کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے زوجہ اور شوہر کو کیسے رہنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے باپ اور بیٹے کو کیسے رہنا چاہیے۔ کربلا یہ بھی بتاتی ہے کہ ننھے بھائی بہن کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے۔ کربلا یہ بھی بتاتی ہے باپ کو بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیٹے کو باپ کے سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے۔ تو گویا انسانی تمام زندگی کے ہر شعبے
شعبے میں، ہر کونے میں، ہر حصے میں جہاں بھی انسانیت کو ایک چراغ ہدایت کی ضرورت ہے، کربلا ہر اس کام کی بھرپائی کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور کربلا کو اتنی آفاقیت کیسے حاصل ہوئی، اتنی بلندی کیسے حاصل ہوئی؟ کیونکہ یہ ایک بلند مقصد کے تحت واقع ہوئی۔ جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کے ذمے میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ کام بھی عظیم ہوا کرتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، شاید واضح ہو جائے بات۔ مثلا اینٹ کا خریدنا، بالو کا، ریت کا خریدنا، سیمنٹ کا خریدنا، یہ سب ایک معمولی کام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک گھر بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہم خریدتے ہیں تو ایک نیچرل سی چیز ہے، معمول ہے، عام کام ہے۔ لیکن اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں امام بارگاہ تعمیر کرانا ہے، انسان ایک مسجد تعمیر کرانا چاہ رہا ہے، اب اینٹ کو خریدنا، بالو کا خریدنا، مورن کا خریدنا، لوہے کا خریدنا، سیمنٹ کا خریدنا، اب یہ معمولی کام نہیں ہوگا، کیونکہ اب جب یہ چیز انسان اپنے کو تیار کرے گا اس کام کے لیے، اس میں حصہ لینے کے لیے، تو ایک ایک روپیہ اس کو اجر کا طریقہ سکھائے گا، ایک ایک روپیہ اسے اجر کا حقدار بنائے گا۔ ایک ایک قدم جب وہ آگے بڑھے گا مسجد کی تعمیر کے لیے، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، تو جتنی محنت کرے گا، اب یہ عام گھر بنانے میں جو اس کا خرچ ہو رہا تھا، اس خرچے میں اور اس خرچے میں، اس محنت میں اور اس محنت میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی ایک عمارت بن رہی تھی، یہ بھی ایک بلڈنگ بن رہی ہے، وہ بھی ایک گھر بن رہا تھا، یہ بھی ایک گھر بن رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ گھر ایک عام انسان کا بن رہا تھا، یہ گھر اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ گھر حسین کا گھر بن رہا ہے۔ تو جتنی عظیم عمارت ہوگی اس کے ذمے جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے وہ بھی عظیم ہو جایا کرتے ہیں، ثواب کا حقدار بنا دیا کرتے ہیں۔ عزیزو، اسی وجہ سے قیام حسینی کو یہ بلندی اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ یہ قیام حسینی عظیم مقصد کے تحت واقع ہوا۔ اگر مقصد چھوٹا ہوتا تو شاید اتنی بلندی حاصل نہ ہوتی، لیکن مقصد عظیم تھا، لہذا آج تک سر بلند ہے یہ قیام۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کربلا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے، وہ شہر بسایا ہی اسے گیا ہے، اسی لیے گیا ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے وہ آزاد فکر کا ہو کر کے جائے، یہاں پر جو بھی آئے وہ حر بن کر کے واپس ہو، یہاں پر جو بھی آئے وہ رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے واپس ہو، یہاں پر جو بھی آئے وہ چھوٹے بڑے کے احترام کو دل میں لے کر کے واپس ہو، یہاں پر جو بھی آئے وہ رشتوں کے بھرم کو باقی رکھنے کے سلیقے کو لے کر کے واپس جائے۔ تو عزیزو، کربلا صرف ایک شہر نہیں ہے، کربلا عظیم مقاصد کے تحت واقع ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین علیہ السلام نے بارہا اپنے سفر کے درمیان مختلف ایام میں، مختلف دنوں میں، مختلف انداز میں اپنے سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس انسان الناس و عبید الدنیا، اسی سفر میں کہا لوگ دنیا کے غلام ہیں، انسان دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کے لیے ایک لقلقہ زبانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لقلقہ زبانی کیا؟ بس زبان پہ جاری ہونے والی کوئی چیزیں، جیسے تعریف ہے، مزے کی چیزیں۔ دین ان کے لیے ایک لقلقہ زبانی سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ جب تک دین کے ارد گرد انہیں فائدہ نظر آتا تھا دین کے نزدیک رہا کرتے تھے، لیکن جب دین ان سے امتحان لینے لگتا ہے وَقَلَّتْ دَيَّانُونَ تو دیندار کم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ امام نے اپنے راستے میں بتایا۔ اور کیا کہا؟ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے امام حسین کا جملہ ہے، جو مدینے سے لے کے کربلا کے بیچ میں انہوں نے ارشاد فرمایا۔ یہی سب باتیں تو مقصد حسین ہوں گی جو انہوں نے بتائی ہیں، وہی سب باتیں تو ہمیں جاننی ہے۔ کیا کہا؟
کہ پسترین انسان، ابن پسترین انسان، اس نے ہمیں دو راہے پر لا کر کے، ایسے دو راہے پر لا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ یا میں تو تلوار کو اختیار کروں یا ذلت کو اختیار کروں۔ تو امام نے کیا کہا؟ قد رکضا بین اثنتین، اس دعی ابن دعین نے ہمیں دو ایسے راستے پر لا کر کے، دو راہے پر لا کر کے چھوڑ دیا کہ یا میں تلوار کو اختیار کر لوں یا پھر ذلت کو برداشت کر لوں۔ پھر امام نے کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے تو دور ہے، ہم ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، تلوار کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ گویا امام نے بتا دیا اگر کسی کو کربلا سمجھنا ہے، کربلائی بننا ہے، تو یہ جذبہ دل میں لے کے اٹھنا، یہ جذبہ لے کر کے دل میں بیٹھنا کہ جب فرش عزا سے اٹھو تو تمہارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم عزت مندانہ زندگی بسر کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد بارک۔ امام کی نظر میں عزت نفسانی، عزت انسانی اس کی خاص اہمیت تھی، لہذا کہا ہیہات من الذلہ۔ اب کا آپ کہیں گے یہاں پر وہ تو امام تھے، انہوں نے کہہ دیا اپنے لیے کہ ہیہات من الذلہ کہہ دیا نا، اپنے لیے کہہ دیا ہم سے ذلت دور ہے۔ بھائی وہ تو ذلت ان سے دور تھی ہی، ذلت تو ان سے دور تھی ہی۔ امام نے یہ نہیں کہا ہیہات منی الذلہ، یہ ذلت صرف مجھ سے دور ہے، بلکہ اپنے ساتھ سب کو شامل کیا، منا کہا۔ منا جہاں پہ لفظ ہوتا ہے ایک سے زیادہ، تو امام نے یہ نہیں کہا منی، منی مطلب جیسے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، پیغمبر نے نہیں حسین ہم سے ہے، یہ نہیں کہا حسین مجھ سے ہے، لیکن کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہیں اہل بیت، ہم میں سے ہے سلمان۔ تو منی اور منا کا فرق واضح ہوا آپ کے لیے؟ امام نے کیا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا ذلت مجھ سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے، یعنی امام اپنے ساتھ کئی لوگوں کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر امام کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو امام کے ساتھ تھے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہو جو امام کے ساتھ ہے، لیکن امام تو کسی ایک زمانے کا امام نہیں ہوتا، امام تو چند لوگوں کا امام نہیں ہوتا، امام تو تمام انسانیت کا امام ہوتا ہے، اور یہ امام تو وہ ہیں جو کشتی نجات ہیں، یہ امام تو وہ ہیں جو مصباح الہدیٰ ہیں۔ تو عزیزو امام چونکہ کشتی نجات ہیں، اور کشتی میں کہیں قید نہیں ہے کہ انہی کے زمانے والے سوار ہوں گے، انہی کے ساتھ رہنے والے سوار ہوں گے، نہیں، بلکہ جب تک انسانیت ہے یہ کشتی موجود ہے، جب جو بھی چاہے سوار ہو جائے وہ کشتی نجات پہ سوار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی امام نے جو منا کہا، یہ منا مخصوص نہیں تھا ان لوگوں سے، کیونکہ امام ہمیشہ کے لیے ہیں، کشتی نجات سب کے لیے ہیں، تو یہ منا میں ہر وہ شخص ہے جو کشتی نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کہا ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے، جو ہم سے قریب ہے ان سب سے ذلت دور ہے۔ ان سب کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ میرے امام کو ذلت پسند نہیں، کہ کسی کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر کے زندگی بسر کریں۔ تو آج جو اپنے کو حسینی کہتے ہیں، کیا ان کے لیے گوارا ہے کہ کسی کے سامنے ذلت بھری زندگی بسر کریں؟ حسینیت ہمیں یہی درس دیتی ہے،
فاتح کر لو، لیکن ضلالت کی زندگی سے نکل کے عزت مندانہ زندگی بسر کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ذلت کی زندگی نہیں برداشت کرنی ہے، ہمیں عزت مندانہ زندگی بسر کرنی ہے، آبرو مندانہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو کم سے کم درس کربلا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عزت دار زندگی بنائیں، یعنی دوسروں کے سامنے چند چیزوں کے لیے، چند مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے کو خوار نہ کر دیں، اپنے کو ذلیل نہ کر دیں، عزت مندانہ زندگی بسر کریں۔ یہی ہمارے اماموں نے کیا۔ رزق حلال کے لیے کبھی کسی کے دہلیز پہ دست نیاز نہیں پھیلایا، بلکہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنا برداشت کر لیا، لیکن دست نیاز کسی کے سامنے بلند نہیں کیا۔ یہ امام کی عزت مندانہ زندگی کی دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ دیکھو میرے شیعوں، میرے ماننے والوں، میرے جاننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم اپنی دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے بھی اپنے قدموں پر کھڑے رہنا، کبھی کسی اور پر ڈیپینڈ نہ ہونا کہ لوگ آئیں آپ کو کھلا کے جائیں، نہیں، تم خود اپنے کو اس لائق بناؤ کہ خود اپنے گھر بار کو چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، پڑھو لکھو، ترقی کرو۔ یہ امام ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کم سے کم اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، بیٹا آج سے پڑھنا شروع کرو، پڑھو گے لکھو گے تو ترقی کرو گے، عقل بڑھے گی، شعور بڑھے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ نوکری ہی ملے، لیکن جب عقل مند رہو گے تو کام بھی ڈھنگ سے کرو گے، بزنس بھی ڈھنگ سے کرو گے۔ لیکن جب نرے جاہل رہو گے، تمہیں 2 اور 2 کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوگا، تو چاہے 50 گنتیاں لکھی ہو تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کیا ہے۔ کوئی بھی بیوقوف بنا کے جا سکتا ہے۔ امام ہمیں اس زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور امام یہ نہیں کہتے کہ خالی ہمارے زمانے میں جو ہیں یا ہم سے یہ چیز مخصوص ہے۔ اب جیسے امام نے تمام باتیں بتائی کہ ماحول اگر ایسا ہو جائے کہ جہاں پر حق اور باطل کا مقابلہ ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا سامنا ہو جائے، اچھی اور بری چیز کا سامنا ہو جائے، اچھائی اور برائی کا سامنا ہو جائے، یہی تو ہوا تھا امام کے زمانے میں۔ تو امام کے سامنے جب تقاضائے بیعت ہوا تو امام نے ہمیشہ بیعت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ امام کا بیعت کا انکار کرنا کیا صرف امام سے مخصوص تھا کہ امام نے کہہ دیا ہم نے انکار کر دیا بس کافی ہے؟ نہیں، عزیزو، امام نے ایک جملہ کہا اسی سفر میں، کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میری طرح کا کوئی بھی انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے مخصوص نہیں کیا کہ میرا انکار صرف سن 60-61 ہجری میں انکار ہے، یزید صرف 61 ہجری میں ہے، ایسا نہیں۔ امام نے کہا یزید ہر زمانے میں یزید جیسے آتے رہیں گے، تو ہر زمانے میں حسین جیسی فکر والے یزید جیسے پر بیعت نہیں کریں گے، بلکہ ہر زمانے میں اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب بیعت کی بات آ گئی تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام نے بیعت کا انکار کیوں کیا؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ انکار کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر اچھا معلوم تھا
تو کیا انہیں یہ معلوم تھا کہ جب ہم سفر کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو عزیزو، اگر سوال لوگوں کا یہ ہو کہ امام کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، ظاہر سی بات ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ امام کو تو ہر چیز پتہ ہے، کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، کیا ہو چکا ہے یہ بھی پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے۔ لیکن جو سوال کرتے ہیں ان کا عقیدہ تو یہ نہیں ہوا کرتا نا، وہ تو پیغمبر کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں، تو انہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ تو اگر معلوم تھا تو کیا کوئی عقل مند انسان یہ برداشت کرے گا کہ ایسے سفر پر جائے یا ایسے سفر کے میں اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کے جائے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزو، اگر ہمیں یہ بتانا ہو کہ امام کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حسین کو تو چھوڑیں، جناب نوح بلکہ انبیاء کے زمانے سے انبیاء کو بھی معلوم تھا کہ یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ پیغمبر نے کئی مواقع پر اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ خود مولا علی کا جو خواب تھا، خواب دیکھ کر کے اٹھے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں جگہ پر جو ہے خون کا دریا ہے، خون ہے، وہاں پر جو ہے میرا بیٹا حسین، تو پیغمبر نے بتایا ہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ خود شہزادی کا، عزیزوں، امام کو اپنی ولادت سے پہلے ہی یہ واقعہ پتا تھا، کیونکہ ماں کے شکم مادر میں بار بار جناب سیدہ کا کہنا ہوتا تھا جب آپ شکم مادر میں تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ انا محزون، میں غمزدہ ہوں، میں مظلوم ہوں، میں آپ کا مظلوم بیٹا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شواہد اور تاریخی دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام کو معلوم تو تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، بیعت کا انکار کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر معلوم تھا کہ یہ ہوتا ہے تو ایسے سفر پر جانا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کر چلے جانا، کیا یہ ہلاکت نہیں ہے؟ اپنے کو موت کے منہ میں ڈالنا نہیں ہے؟ تو کوئی عقل مند انسان اپنے کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے؟ تو آخر امام کیوں گئے؟ امام کیوں گئے؟ انہوں نے سفر کیوں اختیار کیا؟ کیا قرآن میں آیت بھی ہے، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، خود کو موت کے اور ہلاکت کے منہ میں مت ڈالو، اپنے کو ہلاکت میں مت پڑاؤ، اپنے کو ہلاکت تک نہ پہنچاؤ، جانتے ہوئے کہ انکار بیعت کریں گے تو ہماری موت ہے، تو یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا نخواستہ امام نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ لوگوں کا اعتراض ہے یہ تو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ یہ جو سفر کر لیں ایسا؟ تو ان سے کہیں گے کہ ذرا قرآن کو آپ دوبارہ پڑھیے، قرآن پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے دو طرح کی موت کا تصور دیا ہے۔ ایک موت وہ ہے جو ہلاکت پر تمام ہوتی ہے، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے کو ہلاکت میں مت پڑو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت کی ایک قسم ہلاکت بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ایک اور تصور موت قرآن نے پیش کیا ہے کہ انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تو دو عظیم نتیجے اسے ملتے ہیں۔ قرآن بعض جگہ پر آ کر کے کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یا دوسرے مقام پر کیا کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ بھی مت کہو، وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، اور تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو۔ تو قرآن جب موت کی بات کرتا ہے تو دو طریقے کی موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن نے دو طرح کی موت کا تصور پیش کیا ہے۔ ایک موت وہ ہے جو ہلاکت پر تمام ہوتی ہے،
جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہے۔ لیکن ایک جو تصور موت پیش کیا، کیا کہا؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہا تم گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت جو پڑھی اس میں کیا کہا؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت بولو، وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، جبکہ تم انہیں نہیں سمجھ پا رہے ہو، تم نہیں محسوس کر پاتے ہو، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن نے دو طرح کی موت کا تصور پیش کیا۔ ایک موت وہ ہے جو مرنے کے بعد ہلاکت ہے، انسانیت تمام ہو جاتی ہے۔ ایک موت ایسی ہوتی ہے قرآن کی نظر میں کہ جس موت کے بعد بھی انسان مردہ نہیں ہوا کرتا، جس موت کو ملنے کے بعد بھی انسان مرتا نہیں ہے۔ وہ موت کون سی موت ہے؟ وہ موت سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والی موت ہے۔ عزیزو، یہاں پر اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ گمان نہ کرو، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مت کہو، بلکہ اللہ نے دونوں لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں مردہ جاننا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم دماغ لگا کر کے سوچو کہ وہ مردہ ہے، اور یہ بھی حق نہیں کہ اپنی زبان سے کبھی کہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، اسے ہلاک نہیں کہا جا سکتا، نہ یہ کہ صرف کہا نہیں جا سکتا بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن کی آیت کے مطابق لا تحسبن الذین، تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری آیت میں لا تقول، تم کہہ نہیں سکتے، زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ خدا نے دونوں پر پہرا ڈال دیا، کیونکہ خدا جانتا ہے نا یہ بندہ اپنی زبان سے نہ جانے کیا کیا کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بڑبڑانے لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے لوگوں کی ڈر سے زبان خاموش ہو جائے، لیکن دماغ تو چلا کرے گا، دماغ سے تو سوچا کرے گا کہ ان کا سفر ہلاکت والا سفر ہے۔ تو دیکھ لو جو راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں انہیں زبان سے بھی تم مردہ نہیں کہہ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے زندہ باد۔ چلیے ہم نے مان لیا کہ جو ہے شہید جو ہوتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، مان لیا، لیکن اب دوسرے سوال کا جواب دیجئے کہ کیسے پتا ہو کہ حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں؟ بھائی معلوم ہے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ راہ خدا میں اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ مردہ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ وہی شہید ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہو؟ تو کہیں گے اس کا جواب اس طریقے سے ہوگا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ قتل، یہ سبیل اللہ میں قتل، یہ شہادت کس طریقے سے انجام پائی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ کوئی رزق حلال تلاش کرتے ہوئے مر جائے تو شہادت کی موت اسے مل جایا کرتی ہے۔ عبادت کی حالت میں مر جائے، اچھے کام کرتے ہوئے مر جائے، تمام نیک کام کرتے ہوئے مر جائے، تو بعض ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے لیے شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ تو جب رزق حلال تلاش کرنے کے لیے انسان گھر سے نکلے اور اس دوران اسے موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوا کرتی ہے۔ تو کیا نواسۂ پیغمبر اگر دین کو بچانے کے لیے نکلے،
دین کو بچانے کے لیے نکلے اور اسے مار دیا جائے تو یہ شہادت نہیں ہوگی۔ عزیزو، جب عام دیگر حالات میں ہمارے دین نے بعض کاموں کے دوران انسان کو موت آ جائے تو اسے شہادت کہہ کر کے پیش کیا ہے، تو جب دین پر خود آنچ آ جائے، اس آنچ سے دین کو بچانے کے لیے جو قدم بڑھایا جائے، اس راہ میں جو شہید کیا جائے گا تو کیا وہ شہید نہیں کہلائے گا؟ کیا وہ شہید نہیں کہلائے گا؟ اب دیکھیں کہ کس کے مقابلے میں امام حسین نکلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں نکلے ہیں۔ یزید کون تھا؟ شارب الخمر تھا، شراب پینے والا تھا، معلن الفسق تھا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا تھا، زنا اور حرام کاریوں کا رائج کرنے والا تھا، حلال کو حرام کرنے والا تھا، حرام کو حلال کرنے والا تھا۔ یزید کا کام یہ تھا، اس لیے یزید بیعت کا طلبگار تھا۔ یزید اس لیے امام کی بیعت نہیں چاہ رہا تھا کہ ہماری حکومت بچ جائے، اس لیے نہیں، حکومت بچانے کے لیے بیعت نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ تو چاہتا، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، امام تو کربلا میں بھی 72 ہی کے ساتھ پہنچے، تو جب بیعت مانگ رہا تھا اس وقت بھی امام کے ساتھ کہاں زیادہ لوگ تھے؟ تو بیعت کا اصرار بتاتا ہے کہ بہت ہی اہم مقصد کے تحت بیعت مانگی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے اتنا انکار کیوں کیا، تو میں کہوں گا اگر امام کا انکار اتنا تھا تو یزید کا اصرار اتنا کیوں تھا؟ اس کا اصرار کیوں تھا بیعت لینے پہ؟ اصرار اس وجہ سے نہیں تھا کہ اسے اپنی حکومت بچانی تھی، اصرار اس وجہ سے تھا کہ اسے اپنا دین پیش کرنے تھا، دین اپنے کو دیندار صورت میں پیش کرنا تھا۔ یزید تمام جو کام کر رہا تھا اس پہ حسین کی تائید چاہ رہا تھا کہ اگر حسین ساتھ ہو گئے تو حکومت کے ساتھ ساتھ میرا دین بھی لوگوں کے سامنے واضح رہے گا کہ میں حاکم دیندار ہوں، دیندار حاکم ہوں۔ حسین کا انکار، حسین کا بار بار انکار بتاتا ہے کہ یزید تمہاری حکومت بھلے ہی بہت بڑی رہی ہو لیکن میں انکار کر کے بتا دوں گا تم بھلے ہی بڑے حاکم رہے ہو لیکن تم دیندار حاکم نہیں رہو گے دنیا کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو یزید کا اصرار اس وجہ سے تھا کہ امام کی تائید حاصل ہو جائے، مہر مل جائے ان کی۔ جب امام کی مہر کسی کے کردار پہ مل جائے گی تو وہاں پہ کوئی شک ہوگا؟ امام ابھی آ جائیں کسی کے سامنے کہہ رہے فلاں صاحب تمہارے اخلاق پہ ہم مہر لگاتے ہیں، تو اب اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے، کیوں؟ امام نے کہہ دیا ہے۔ تو یزید کی بیعت اگر امام کر دیتے تو یزید کے کردار پہ مہر لگ جاتی کہ نہیں لگ جاتی؟ اس لیے امام نے انکار کیا اور اسی لیے یزید کا اصرار بھی زیادہ تھا۔ تو امام نے صاف کہہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کیونکہ ہر زمانے میں یزیدیت افکار والے لوگ موجود رہیں گے اور مومنین کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے آمادہ رہیں گے، مومنین کو اپنے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ مومنین اگر ان کے خیمے میں آ جائیں گے تو وہ اپنے باطل منصوبوں میں دین کی صورت میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن امام نے کہہ دیا کہ جو میری طرح ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، لہذا تمام انسانیت کے لیے کھلا چیلنج پیش کر دیا کہ دیکھو جس زمانے میں بھی یزیدی افکار ہوں گے ضرور مومنین کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں گے، وہاں پہ باشعور مومن اس کے ہاتھ کو ٹھکرا دیں گے، ان پہ لات مار کر کے حسینیت کو سرنامہ قرار دیں گے، اس راستے پر چلنا گوارا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حسینیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچان کر کے اس کے بڑھائے ہوئے بیعت کے ہاتھ پہ
اپنے ہاتھ سے مار کر کے آگے بڑھ جانا حسینیت ہے۔ ان کے جھانسے میں آنا، ان کے پھسلانے میں آنا، ان تمام چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھ لینا، یہ حسینیت ہے۔ اور اسی تمام چیزوں کو کرنے کے لیے، یہی پیغام دینے کے لیے امام نے خود کو کربلا پہنچایا تھا۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے نا، 4 محرم۔ کل تک تو یہ امید تھی، کل تک کا جو واقعہ تھا وہ یہی تھا کہ امام کربلا پہنچ چکے تھے 2 کو، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ امام جب کربلا پہنچے تھے تو وہ خود ایک غمگین ماحول بن گیا تھا وہاں پر۔ جناب زینب علیہ مقام کا میں نے وہ جملہ نقل کیا تھا آپ کے سامنے کہ بھیا جب سے ہم یہاں آئے ہیں دل بہت پریشان ہے، پتہ نہیں عجیب سی بے چینی ہے، ہمیشہ کانوں میں ایک آواز آتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا لال، آواز آتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے جوان سال بیٹے کے لیے رو رہی ہو۔ جس دن سے اس سرزمین پر آئے ہیں جناب زینب کے دل میں اضطراب ہے، لیکن پھر بھی خیمے شط فرات پر لگائے گئے، خیمے اس جگہ پہ لگائے گئے، دریا سے نزدیک لگائے گئے۔ لیکن آج کا دن عجیب دن تھا۔ ظلم کی ابتدا کربلا کی سرزمین پر آج سے شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے جس زمین کو امام نے خریدا اس زمین پر امام کو مجبور کر دیا گیا۔ امام نے خود زمین خریدی اور دریا کے کنارے خیمے لگائے، لیکن جب ابن سعد کا، پسر سعد کا لشکر پہنچتا ہے تو امام کو اتنا اختیار نہیں کہ جہاں پر ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے خیمے باقی رہ جائیں، بلکہ کہا گیا کہ تم اپنے خیمے کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کے دور لے جاؤ، ہٹا کر کے۔ میں کہوں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ کربلا کا صحرا بڑا تپتا ہوا ہے، دریا کے کنارے ہو سکتا ہے کچھ ٹھنڈی ہوائیں ہو، کچھ خنکی ہو، لیکن ہم انہیں وہ ٹھنڈک بھی نہیں ملنے دیں گے، اپنے خیام کو یہاں سے دور لے جاؤ، ہمیں برداشت نہیں کہ آپ کو وہ ٹھنڈک ملے۔ ہاں زادارو، لیکن ابھی بھی کم سے کم ڈھارس ہے نا کہ عباس تو زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، اب امام حسین زندہ ہے، دوسرے تمام اصحاب و انصار زندہ ہیں۔ ہاں عزیزو، جب کربلا پہنچ گئے تو اس کے بعد امام نے کربلا پہنچنے کے بعد اپنے ایک دوست کو خط لکھا جسے امام یاد کر لیں کتنی عظیم ذات ہوگی وہ۔ اپنے دوست کو لکھا، من الرجل الفقیہ الى حبیب ابن من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، حسین ابن علی کی جانب سے ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی جانب، اے حبیب میں کرب و بلا میں جتنی مصیبتوں میں گر گیا ہوں، کیا تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ ہاں دادارو، حبیب کو یہ خط ملنا تھا، دوست کے لیے تڑپا۔ میں نے عرض کیا تھا نا، کربلا یہ بتاتی ہے دوست کو دوست کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دوست کو دوست کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حبیب و امام حسین کی دوستی دیکھیے۔ اب حبیب کو جب یہ خط ملتا ہے، حبیب تڑپ جاتے ہیں، کیسے اپنے کو امام تک پہنچا دیں، کیسے اپنے کو امام تک پہنچا دے۔ حبیب اپنے غلام سے کہتے ہیں، نہ طرف نہ کا بندی ہے، کوئی حسین کی طرف تو قدم نہیں بڑھا سکتا، کسی اور بہانے اگر خوفے سے نکل پائے تو نکل جائے۔ حبیب نے کہا اپنے غلام سے، میرے گھوڑے کو لے جاؤ، شہر کے باہر دروازے کے باہر فلاں مقام پر کھڑے رہنا، فلاں مقام پر کھڑے رہنا۔ اب حبیب کسی طریقے سے خود کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں۔ ہاں، مظلومیت شہداء کربلا، مظلومیت امام حسین دیکھیے۔ جب حبیب اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے تو دیکھا گھوڑے اپنے ٹانگیں مار رہا ہے، اپنے پیر پٹک رہا ہے۔ حبیب سمجھ گئے، اے میرے گھوڑے، کیا میرے امام پہ اتنی مظلومیت آ گئی کہ تم مجھ سے پہلے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟
ہاں عزیزو، حبیب نے اپنے غلام سے کہا میں جا رہا ہوں امام کی نصرت کو. غلام ایسے موقع پہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ غلام بھی حبیب کے ساتھ جانا چاہتا ہے. ہاں عزیزو، حبیب کربلا معلیٰ پہنچے. حبیب کا کربلا پہنچنا تھا. ایک عظیم کارنامہ سامنے آیا. مخدر عصمت و طہارت زینب اولیاء مقام نے کہا اے بھیا حبیب کو میرا سلام کہہ دو. حبیب تڑپ گئے. ہائے بنی ہاشم پر ایسے دن آ گئے، اہل بیت اطہار پہ ایسے دن آ گئے، غلاموں کو سلام کہا جا رہا ہے. ہاں دادارو، حبیب ایک موقع ایسا آتا ہے. حبیب کی عمر کتنی ہے؟ 80 برس کہی جاتی ہے یا اس سے زائد کہی جاتی ہے. بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو رومال سے اپنی بھوؤں کو باندھ دیتے تھے تاکہ آنکھیں کھلی رہیں. ایسا دوست امام کی نصرت کے لیے آ رہا ہے. کتنی مجبوری ہے امام پر، اتنے ضعیف لوگوں پہ امام بلا رہے ہیں. ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آتا ہے جب امام کا حبیب گھوڑے پر نہیں سنبھلتا، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اے میرے بچپن کے حبیب، ایک وقت تھا کہ تم ہم پر جان نثار کرتے تھے. اے میرے حبیب، تم میرے بلانے پر کربلا کی جانب آ گئے. آج میں کیسی مہمان نوازی کروں، کیسی میزبانی کروں؟ بلکہ میزبانی تو دور کی بات، اتنی مجبوری ہے کہ تم میرے اوپر اپنی جان قربان کر دو. عجب نہیں حبیب آواز ہے مولا 70 بار ہمیں جان دی جائے، 70 بار ہمیں زندہ کیا جائے تو ہم تب بھی آپ پر جان قربان کرنے سے نہیں بچیں گے، اپنے کو نہیں بچائیں گے. مولا ہماری جان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ذرا اس وقت کو یاد کریں جب آپ یکو تنہا ہوں گے اور کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار؟ تب ننگا علی اصغر اپنے کو جھولے سے گرائے گا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. رغم بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمیں مزید اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں عزائے حسینی بہترین طریقے سے برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. عزائے حسینی میں گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پیغامات کربلا سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما دے. ہم میں سے جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما. اس دنیا سے جلد از جلد کرونا وائرس جیسی وبا کا خاتمہ فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعا کی ہے، دعا کی التماس کی ہے، ان سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. عند الظہور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بنا دے. سب مل کر کے دعائے فرج امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.